الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 242 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المؤمنون مکمل ہوئی اور الحمدللہ آج سورہ النور کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ مقدسہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مدنیہ ہے۔ اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور اس کا آغاز بھی بڑا تنبیہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کچھ اس طرح سے فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ صورتیں تو ساری اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن خاص طور پر اس صورت کے بارے میں فرمانا کہ یہ عظیم الشان صورت ہے اور اس کو ہم نے نازل کی ہے، یعنی ہمیں یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ غور سے اس کے احکام کو سنو۔ یہ کوئی عام صورت نہیں ہے اور یہ کوئی عام احکامات نہیں ہیں، بلکہ رب کائنات نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ کوئی سفارشات نہیں ہیں کہ آپ کا دل چاہے تو آپ ان کو قبول کر لیں اور آپ کا دل نہ چاہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکام کو۔ اس کے احکام جو ہیں وہ فرض ہیں، ہم نے لازم کر دیے ہیں، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ اس کے اندر جو احکامات دیے گئے وہ بالکل واضح ہیں، اور یہ اسی لیے ہیں تاکہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب یہ جو تمہید اس کی پہلے ہوئی اور اس تمہید کے اندر بھی تنبیہانہ ایک انداز اختیار کیا گیا، تو تمہید کے فوراً بعد جو بات بتائی ہے وہ ہے حد زنا، یعنی زنا کی حد قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 درے، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ۔ تو رب کائنات نے معاشرتی، سماجی، اخلاقی جو قوانین ہیں ان کو اس صورت کے اندر جو ہے بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا قصاص رکھی گئی ہے، یعنی بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جائے، اس فرد کو قتل کیا جائے جس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ اور اسی طرح جو کسی کے مال پر دسترازی کرے، کسی کا مال چرا لے، تو اس کے لیے سزا، اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ بالکل اسی طرح جو کسی کی عزت پر حملہ کرے
اس کے لیے بھی رب کائنات نے ایک قاعدہ، ایک قانون بتایا ہے، اور جتنا بڑا یہ جرم ہے ویسی اس کی سزا ہے، اور ویسے ہی اس کے لیے احتیاطیں بھی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو یہ چاہتا ہو کہ جی کسی شخص کو جو ہے بس ایسے ہی سزائیں دیتے رہو، بس کسی کے بارے میں کوئی خبر سنو اور اس کو جو ہے سزا دے دو، ایسا نہیں ہے۔ جتنا بڑا جرم ہے، جتنی بڑی سزا ہے، ویسا ہی اس کے لیے قاعدہ، قانون، کلیہ بھی رکھا گیا، اس کے اندر ایسی احتیاط رکھی گئی ہے۔ چنانچہ کیا فرمایا کہ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 درے۔ یہ اس زانی مرد اور عورت کا تذکرہ ہے کہ جو کنوارے ہوں، جو شادی شدہ نہ ہوں۔ تو کنواروں کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے کہ اگر وہ زنا کے جرم کے اندر اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی سزا یہ رکھی کہ ان کو 100 درے مارے جائیں گے، جبکہ احادیث صحیحہ متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شادی شدہ زانی ہو یا زانیہ ہو اس کے لیے رجم یعنی سنگسار کی سزا رکھی گئی ہے، اس کو پتھروں کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو سزا، یہ قانون جو بتایا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے بھی عمل کیا ہے، اور تمام امت کے علماء و فقہاء اس پر متفق رہے، اجماع رہا ہے، اجماع ہے آج تک، سوائے خوارج کے۔ اور آج کل کے نئے جو فتنے کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے غامدی اور اصلاحی قسم کے جو لوگ ہیں اور جو منکرین حدیث ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ورنہ پوری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ ایک مسلمان جو ہے اس سزا کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح قرآن کے احکامات ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں، اسی طرح حدیث مبارکہ کے احکامات بھی ضروری ہیں۔ اور وہ جو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جن احادیث میں سنگسار یا رجم کی سزا بتائی گئی وہ احادیث احاد ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ وہ احادیث متواترہ ہیں اور کئی صحابہ کرام سے مروی ہیں، وہ نہایت ہی قوی اور صحیح احادیث ہیں، اور جس کی بڑی ڈیٹیل علماء نے جو وہ بیان کی ہے۔ اور یہ قرآن کا قرآن ہونا بھی جو ہے یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی قرآن کو ہم قرآن مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے پاس فرشتہ تو آیا نہیں، نہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہمارے پاس یہاں، یا صحابہ کرام خود ہمارے پاس آئے کہ بتایا ہمیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ صدیاں بیت گئیں، کتنا بڑا بیچ میں وقفہ آیا، اور ان زمانوں میں کیا کیا کچھ انقلابات آ گئے اور کیا کیا تبدیلیاں ہو گئیں، کسی کو کیا پتہ۔ لیکن یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل کیا۔ احادیث سے ہمیں معلوم ہوا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح احادیث سے یہ پتہ چلا کہ جو شادی شدہ بدکار ہو وہ بدکاری کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، سنگسار کر دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 درے، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم اللہ تعالیٰ کی دین کے معاملے میں، یعنی حد قائم کرنے کو اللہ کا دین قرار دیا گیا ہے۔ اور اس معاملے میں فرمایا کہ کسی کو کوئی رحم نہ آئے۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک حاکم کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کی حد میں نرمی کی ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس چیز کی یہ حد مقرر کی گئی تھی تو اس میں نرمی تم نے کیوں کی؟ وہ کہے گا کہ مولا کریم میں نے اس لیے کی شفقت اور رحم کی وجہ سے۔ اللہ فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ شفقت اور رحمت کرنے والا ہے، جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ کیا فرمائے گا رب کائنات؟ کیا تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو اسے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اسی طرح ایک حاکم کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کی مقرر کردہ حد سے یعنی تجاوز کیا ہوگا۔ 100 کوڑے ہیں تو اس نے 101 کوڑے لگوائے ہوں گے، اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسی زیادتی کیوں کی ہے؟
تو وہ کہے گا کہ مولا کریم یہ گناہ، یہ جرم اتنا سخت تھا جس وجہ سے میں نے اس کو 100 پر 100 کوڑا لگا دیا بالفرض. یعنی زیادتی کی جو اللہ نے حد مقرر کی ہے، فرمایا جائے گا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل کر دو. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ رب کائنات نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، جو دین کی باتیں ہمیں بتائی ہیں، ان کو ویسا ہی قبول کرنا اور ان پر ویسے ہی عمل کرنا لازم ہے جس طرح کہ رب کائنات نے ان احکامات کو دیا ہے. اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اس میں کوئی کمی کرنا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں. حاکم وقت کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو معاف کر دے. اللہ کی مقرر کردہ حد کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. ایک شخص جو ہے اس پر قصاص لازم ہے. اب قصاص لازم ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں مقتول کے، وہ تو اگر معاف کر دیں تو اس کا اللہ نے متبادل رکھا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں دیت دے دیں. لیکن اگر ورثاء معاف نہیں کرتے تو حاکم وقت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیں، وہ معاف نہیں کر سکتا. تو رب نے جو احکام دیے ہیں ان کو اسی طرح قبول کرنا اور اسی طرح عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. تو کیا فرمایا کہ تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم نہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں. یعنی حد قائم کرنا یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ظاہر بات ہے کہ یہ احکامات جو ہیں وہ اسی ماحول، اسی معاشرے میں لاگو ہو سکتے ہیں کہ جہاں اسلامی نظام ہو، جہاں اسلامی جو ہے مملکت ہو، اسلامی قوانین رائج ہو. جہاں اسلامی قوانین رائج ہی نہیں ہے، جہاں وہ ماحول میسر ہی نہیں ہے، وہاں یہ سزائیں نہیں دی جا سکتی. اسلام پہلا تقاضا ہی یہی ہے اسلام کا کہ وہاں نظام ایسا بنایا جائے کہ جس میں برائی رک جائے، برائی بند ہو جائے، برائی کے دروازے بند کر دیے جائیں. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ انفرادی طور پر یہ معاملات نہیں ہو سکتے، یہ اجتماعی اور حکومتی سطح کے معاملات ہیں. تو لہٰذا جہاں پر اسلامی حکومت، حقیقی اسلامی حکومت، برائے نام اسلامی حکومت نہیں، جہاں حقیقی اسلامی حکومت ہو، یعنی اسلامی نظام واقعتاً رائج ہو جہاں پر، وہاں پر ان احکامات کو نافذ کیا جا سکتا ہے. بصورت دیگر یہ احکام جو ہیں وہ نافذ نہیں کیے جا سکتے. تو کیا فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا گروہ. اب یہ سزا ایسے نہیں ہے کہ جی آپ نے کوٹھڑی میں جا کے بند کوٹھڑی میں سزا دے دی کہ جی ہم نے سزا دے دی. یہ سزا نہیں ہے. اسلام نے اس کا جو قانون بتایا ہے، اس کا جو طریقہ بتایا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے. سزا تب ہی کمپلیٹ ہوگی کہ جب اس کے مطابق سزا دی جائے گی. آج کہتے ہیں کہ جی سر عام سزا دینا یہ تو انسانی حقوق پر جو ڈاکہ ڈالنا ہے، اور نہ جانے کیا کیا بکواسات ہوتے ہیں، اور سر عام سزا دینے کو معیوب تصور کیا جاتا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جیسا جرم ہے ویسی اس کی سزا ہونی چاہیے. اور یہ سزا بند کوٹھڑی میں نہیں، چند لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ کیا فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ. یعنی سر عام اس کو سزا دی جائے، سارے لوگ اس کا مشاہدہ کریں، سب اس کو دیکھیں تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو، تاکہ جو اس گناہ کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں، جو دل کے اندر ایسی غلاظت رکھتے ہیں، ان کے پاؤں وہیں رک جائیں اور دیکھ لیں کہ یہ سزا کیسی سخت ہے. لہٰذا سزا کا مقصد صرف مجرم کو سزا دینا نہیں ہے، معاشرے کے اندر اس کا اچھا اثر بھی چھوڑنا ہے تاکہ برائی رک جائے، بند ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس سزا کو سر عام دینا ضروری ہے. اسی سے عبرت حاصل ہو سکتی ہے، بصورت دیگر عبرت حاصل نہیں ہو سکتی. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک. زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نہیں نکاح کرتی اس، اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک. وحرم ذلك على المؤمنین.
اور حرام کر دیا گیا یہ اہل ایمان پر۔ اب ایک فطری اور طبی بات بتائیے کہ جو بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ شادی بھی ویسی عورتوں سے کرتے ہیں، اور جو بدکار قسم کی عورت ہوگی تو وہ مرد بھی ایسا ہی تلاش کرے گی۔ یہ ایک فطری عمل بتایا گیا۔ کیا فطری عمل بتایا ہے؟ کہ جو بدکار ہوگا وہ بدکارہ کی طرف راغب ہوگا اور ایسی عورت سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، جبکہ مومن کا نکاح مشرک عورت سے مومن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بدکار عورت ہے تو وہ اپنے جیسے بدکار مرد کی طرف اس کا میلان ہوگا اور ویسے شخص سے ہی نکاح کرے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جو ہے دوسرا شخص جو ہے نکاح کر ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہاں زانیہ سے بھی مراد وہ زانیہ ہے کہ جو یعنی یہ کاروبار کرتی، جو عرب کا معاشرہ تھا، عرب کے معاشرے میں باقاعدہ یہ کاروبار تھا اور جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے ان گھروں پر جہاں یہ بدکاری ہوا کرتی تھی اور دعوت عام دی جاتی تھی۔ تو اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک، یعنی وہ اسی قابل ہیں کہ وہ ایسی عورتوں سے، اور وہ عورتیں اسی قابل ہیں کہ اپنے جیسے مردوں سے ہی نکاح کریں۔ اور حرام کر دیا گیا یہ اہل ایمان پر، یعنی اہل ایمان کے لیے یہ بات حرام کی گئی ہے کہ وہ کسی مشرک مرد سے یا کسی مشرک عورت سے جو ہے وہ نکاح کرے، یعنی کوئی مسلمان مرد جو ہے وہ کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح کوئی مومن عورت جو ہے وہ کسی مشرک شخص کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ اب ایک اگلی بات بتائی جا رہی ہے اور وہ ہے تہمت کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے بدکاری کی سزا بتائی، زناکاری کی سزا کو بتایا گیا، اب تہمت کی سزا بتائی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کر سکیں 4 گواہ، تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے اور نہ قبول کرنا ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا، چاہے وہ پاک دامن عورت ہو یا پاک دامن مرد ہو، اگر کوئی اس پر تہمت لگاتا ہے، یعنی زنا کی تہمت لگاتا ہے، بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، تو اسلام اس کو ایسے نہیں چھوڑتا ہے کہ آپ نے تہمت لگا دی، کسی کی عزت کو اچھال دیا، بس اس پر جو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے قانون میں اور انگریز کے قانون میں فرق ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے وہ ثابت کرے، پھر، اور ثابت بھی ایسے نہیں ہوگا کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہیں، اس کے لیے چونکہ سزا سخت ہے تو لہٰذا شرائط بھی سخت ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ کہ گواہی دینے والے کون ہوں؟ عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، مسلمان ہوں، اور امانت و دیانت والے لوگ ہوں۔ یہ ایرا غیرہ جو اس کی ہر ایک کی جو ہے گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی امانت اور صداقت کو تسلیم کیا جاتا ہو کہ ہاں یہ سچے لوگ ہیں۔ اب ان میں سے بھی 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس گناہ کا مشاہدہ کیا، اس گناہ کو بعین ہی کرتے ہوئے جو ہے وہ مشاہدہ کیا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح کہ جس طرح سرما دانی میں سلائی کو ڈالا جاتا ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے، اس طرح 4 نے مشاہدہ کیا ہو تو سزا دی جا سکتی، بصورت دیگر نہیں۔ 3 گواہ پیش کر دیے کہ جی یہ دیکھیں یہ 3 گواہ انہوں نے دیکھا ہے، تو ان پر کیا ہوگا؟ تہمت کی سزا لگائی جائے گی، ان کو 80 درے لگائے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ 80 درے لگائے جائیں گے۔ جو ثابت نہیں کر سکا، شہادت پوری نہیں دے سکا، تو شہادت پوری کیا ہے؟ کہ 4 ایسے گواہ جن کا شریعت نے تقاضا کیا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔
اب اگر تہمت لگانے والے 1000 لوگ ہوں، 1,00,000 لوگ ہوں، لیکن اگر وہ شہادت کو پورا نہیں کرتے کہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے 4 افراد کو پیش نہیں کرتے، ان 1,00,000 لوگوں پر 80 درے لگائے جائیں گے۔ اسلام یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ 1000 ہیں یا 1,00,000 ہیں یا کروڑ ہیں یا ارب ہیں، ان سب پر تہمت کی سزا جاری کی جائے گی کہ ثابت کرو شہادت کے ذریعے سے، بصورت دیگر تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہمارا تو نظام ہی الٹا ہے نا کہ کسی پر بس آپ لگا دو تہمت، الزام لگا دو، وہ بیچارہ بند اور الزام لگانے والے بری، وہ آزاد پھر رہے۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جس نے الزام لگایا اس کو پہلے پکڑو، اس سے ثابت کروا، اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو سزا دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس سے حسن ظن رکھو۔ اس سے کیا رکھنا ہے؟ حسن ظن رکھنا ہے۔ اس کے لیے دل میں کوئی برا خیال نہیں رکھنا، بدگمانی نہیں رکھنی ہے، بلکہ ہر شخص پاک صاف ستھرا ہے۔ اور اگر آپ نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، تو جو اسلام نے قاعدہ قانون بتائے تو اس کے مطابق اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ بصورت دیگر جو ہے کوڑوں کے لیے تیار رہنا ہے، درے لگیں گے اور ہمیشہ کے لیے تمہاری گواہی کو رد کر دیا جائے گا، کبھی تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو چونکہ بات تھی زنا کی، بدکاری کی، اور جس پر سزا آپ نے سنا کہ جو کنوارے ہیں ان کے لیے 100 کوڑے اور جو شادی شدہ ہیں ان کو سنسار کرنا یعنی پتھروں سے مار دینا ہے۔ اور یہ سزا کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی سردار، کوئی وڈیرا نہیں دے سکتا۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جی وڈیرے نے جو سزا دے دی، فلانے نے۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، باقی کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ یہ حاکم وقت تک یہ بات جائے گی۔ اور اس میں بھی پہلا حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایسی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے، پردہ پوشی کی جائے، اسے اچھالا نہ جائے۔ پردہ پوشی یہ افضل ہے، بہتر ہے، اس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ لیکن وہ بات اگر حاکم وقت تک پہنچ جائے، اب اس کی معافی نہیں ہے۔ جب حاکم وقت تک پہنچ جائے اور وہ سزا شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ثابت ہو جائے، اب اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اب اس پر سزا جو ہے شریعت نے جو مقرر کی ہے وہ دینا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اول درجہ کیا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے اور اس بات کو پھیلایا نہ جائے۔ اسلام پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے اور یہی چیز جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو فرمایا کہ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کر سکیں 4 گواہ، تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ایک آوارہ قسم کے نوجوان نے تہمت لگائی ایک خاتون پر کہ فلاں خاتون جو اس کے ساتھ میں نے اس طرح بدکاری کی ہے۔ یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسی بات کہتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ایسا کہتا ہوں۔ اس سے یہ 4 مرتبہ پوچھا، اس نے اقرار کیا 4 مرتبہ، اس کو 100 درے لگائے گئے۔ یعنی حد ہے نا، زنا کی حد کیا ہے کہ اس کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ تو اس نے جب اقرار کر لیے، یعنی 2 صورتیں، ایک صورت تو یہی ہے کہ اس 4 گواہ پیش کیے جائیں، اور دوسری صورت کیا ہے کہ مجرم جو ہے وہ خود اقرار کر لے کہ جی میں نے ایسا کیا ہے، تو اس سے 4 مرتبہ اقرار کروایا جائے گا۔ تو اس نے جب 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو یہ 4 گواہوں کے برابر ہو گیا، تو اس کو سزا دی۔ 80 درے لگنے کے بعد جب وہ چھوٹ گیا تو کہنے لگا کہ جی بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ ایک عورت نے مجھ پر دورے ڈالے اور سزا بھی مجھے ملی۔ یہ بات پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ آپ نے اس نوجوان کو دوبارہ بلایا، جس عورت پر تہمت لگائی گئی تھی اسے بھی بلایا۔ اب اس عورت سے پوچھا کہ یہ شخص اس طرح کی بات کہتا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور مجھ پر الزام اور تہمت لگاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم واپس اپنے گھر جاؤ، اور اس پر پھر بہتان کے 80 درے جاری کیے گئے، 80 کوڑے اس کو لگائے گئے پھر دوبارہ۔ تو اسلام کا قانون تو یہ ہے بھائی کہ آپ نے جس پر تہمت لگا دی وہ مجرم نہیں ہے، تہمت لگانے والا مجرم ہے۔ یہ فرق سمجھیں انگریز کے قانون کا اور اسلام کے قانون کا، جسے ہم عام طور پر نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جی بس کسی پر الزام لگا دو، بس بری ہو جاؤ، تم گھومتے پھرو اور اس بیچارے کو بند کر دو، اس کو سزائیں دیتے رہو۔
اسلام اس کی اجازت بہرحال نہیں دیتا۔ تو کیا فرمایا کہ اگر وہ 4 گواہ جو ہے پیش نہ کر سکے تو 80 درے لگائے جائیں، اور نہ قبول کرنا ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوگی تہمت لگانے والوں پر 80 درے لگائے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہوگی ان کی شہادت، ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود، وہ رد کر دی گئی، ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات کیا ہوگی؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ فاسق ہیں، ان کا شمار فاسقین میں ہوگا، نافرمان لوگوں میں ان کا شمار کیا جائے گا، چاہے وہ کتنے بڑے ہوں، کتنا بڑا ان کا عہدہ ہو، اور کتنا بڑا معاشرے میں ان کا مقام ہو، ان کی شہادت رد کر دی جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور ان کو نافرمانوں میں شامل کیا جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر ان میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں۔ ظاہر ہے کہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر فسق کا جو ہے اطلاق نہیں ہوگا، ان کو فاسق نہیں کیا جائے گا، فاسق کی جو کیٹیگری ہے اس سے وہ نکل جائیں گے، لیکن اس توبہ کے بعد بھی ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، گواہی ہمیشہ کے لیے ان کی رد کر دی گئی، اب ان کو کبھی گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں جب توبہ کر لی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت کے عذاب سے وہ پھر بچ جائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، یعنی جو توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص بہتان لگائے اور بہتان لگانے کے بعد توبہ کر لے تو اب اس سے حد معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص نے کسی پر تہمت لگائی اور تہمت لگانے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں جی میں نے جھوٹ بولا تھا اور یہ ہو گیا اور میں توبہ کرتا ہوں، حد اس پر پھر بھی لگے گی، حد لازماً اس پر پھر جاری کی جائے گی جس نے کسی پر تہمت لگائی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اب ایک اور صورت بتائی گئی ہے، جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ بھائی جب تک 4 گواہ نہیں آئیں گے، اب اگر کوئی کسی نے تہمت کسی پر لگائی تو اس کو تو پکڑ کر اس پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو بڑی تشویش سی ہوئی، بعض صحابہ کرام نے جو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اگر اپنی بیوی کو ایسی بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا وہ 4 گواہوں کو ڈھونڈتا پھرے گا؟ ظاہر بات ہے معاملہ کوئی زیادہ جو ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ایک شخص جو اپنی غیرت اپنی عزت کا جو ہے اس کو اہتمام خیال ہوتا ہے، اب وہ اپنی عزت کو اس طرح تو نہیں وہ کر سکتا کہ جی جا کر لوگوں کو بلائے اور کہے کہ جی آؤ تم دیکھو اور یہ کرو، اور اگر اس نے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ آپ کو نہ کہے، وہ حاکم وقت تک شکایت نہ پہنچائے، اور اگر وہ شکایت پہنچائے تو کیا آپ اسے سنسار کر دیں گے، اس کو 80 کوڑے لگائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ حکم نازل کیا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب اس کو 80 جو ہے نا کوڑے لگیں گے، کیونکہ 4 گواہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے حکم نازل کیا، کیا حکم نازل فرمایا؟ اور وہ شوہر جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، یعنی شوہر تہمت لگائے بیوی پر یا بیوی تہمت لگائے شوہر پر، دونوں کے لیے بات، اور وہ شوہر جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ بجز اپنے، تو ان کی شہادت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ شوہر 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ یہ تہمت لگانے میں سچا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ نے یہ نرمی پیدا کر دی کہ غیرت کے نام پہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے جو ہے کسی کو اٹھا کر قتل کر دی۔ میں نے کہا کہ یہ مجاز اتھارٹی جو ہے وہ ہے حاکم وقت، یہ سارا کام اس نے کرنا ہے، آپ نے اس تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو اس طرح بدکاری کرتے ہوئے جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق دیکھتا ہے، صرف کوئی کسی کو برہنہ دیکھ لینا یا کسی کو جو ہے بوسکنار کرتے دیکھ لینا، اس سے کسی پر زنا بدکاری کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔
تو جو طریقہ بتا کہ اس کے مطابق اگر اس نے مشاہدہ کیا ہے. اب کیا فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شوہر 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ یہ تہمت لگانے میں سچا ہے. تو وہ آئے اور وہ قسم اٹھائے کہ اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں جو اپنی بات کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ کیا کہ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو. اسے لعان کہا جاتا ہے، ہماری اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے. یعنی اس میں جو ہوتا ہے شوہر اور بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر گویا لعنت کرتے ہیں. لعنت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی پر بھی، کسی مسلمان پر جو ہے لعنت کرنا جائز نہیں، سوائے اس صورت کے، یہ جو صورت بتائی گئی. اس کے علاوہ کسی صورت میں ایک مومن پر لعنت کرنا ناجائز ہے اور ممنوع ہے. تو کیا فرمایا کہ جی وہ مرد آئے پہلے اور وہ گواہی دے اس طرح اور اپنا سچ ہونے کا اقرار کرے، اور آخری مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب معاملہ رہ جاتا ہے بیوی کا. بیوی جو ہے اگر اقرار کر لیتی ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، لیکن اگر وہ انکار کرتی ہے تو اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ٹال سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ وہ خامند جھوٹا ہے. اب عورت سے وہ حد کیسے ساکت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا فرمایا کہ وہ پھر یا تو اقرار کرے گی تو اس پر حد لگے گی، اگر اقرار نہیں کرتی ہے، انکار کرتی ہے، تو وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی، وہی اشہد باللہ کہہ کر، یعنی میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ گواہی دیتی ہوں کہ جو اس نے، یعنی میرے شوہر نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا ہے، یہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر وہ خامن سچا ہو. یعنی 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب ہو مجھ پر، اور میرا شوہر اگر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. یعنی وہ اپنے اوپر جو ہے کیا کہے گی کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے. تو جب اس نے اس طرح 5 مرتبہ اقرار کر لیا تو وہ حد سے بری ہو جائے گی، حد اس پر نہیں لگے گی. اب یہ جب عدالت سے، حاکم وقت سے بری ہو گئے، اور حاکم جو ہوتا ہے وہ ان کو علادہ کر دے گا، یعنی اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، اب ایک دوسرے سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اب اس عورت پر کسی کو تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اس کو کہے کہ بدکارہ، زانیہ یا اس طرح کی کوئی بھی بات کہے تو اس کی اجازت نہیں. اگر کوئی کہے گا اس پر وہی تہمت کی سزا 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. جب عدالت نے بری کر دیا تو بات ختم ہو گئی، اب وہ پاک صاف ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اتنے بڑے مشکل معاملے کو کس طرح حل فرما دیا. اگر اللہ کا یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی، مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے جس نے اپنی نگاہوں سے اپنی عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو کیسے برداشت کرتا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، فرمایا کہ یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت. اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا دانا ہے. اللہ توبہ کو جو ہے پسند فرماتا ہے اور وہ بڑا حکمت والا ہے. اس کے فیصلوں میں، اس کی باتوں میں جو حکمتیں ہیں وہ کسی انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.